اپنے دل کو رمضان کے لیے تیار کرنا ہے۔ اور میں اکثر آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ دل پر خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے، خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم عبادات کر لیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، ہم تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم روزے بھی رکھ لیتے ہیں، عمرے بھی کر لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، اعتکاف بھی کر لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، سحری افطاری بھی کر لیتے ہیں۔ ساری عبادات ہمارے لیے کرنا آسان ہے، یہ سارے کام پورے اہتمام کے ساتھ ہم کرتے ہیں، لیکن اس دل کی طرف جو دھیان دینا چاہیے، جو توجہ دینی چاہیے، وہ ہم نہیں کرتے۔ اور اصل چیز ہی یہ ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا، کاشن دیا، لوگو توجہ کرو، خبردار، ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے گوشت، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ چھوٹا سا ٹکڑا درست ہو جائے، صحیح کام کرے، اس کی پوزیشن ٹھیک ہو، صلح الجسد کلہ، پورے کا پورا وجود انسان کا ٹھیک ہو جائے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب یہ خراب ہو جائے، اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے، اس میں فساد پیدا ہو جائے، فسد الجسد کلہ، پورے کا پورا وجود، پورے کا پورا جسد، پورے کا پورا جسم اور پورے کا پورا جو بدن ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اس میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ تو اپنے دل کی طرف خاص طور پر توجہ اور دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور اپنے دل کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ یہ جو زراعت کرتے ہیں، بیجائی کرتے ہیں اپنے کھیتوں میں، اپنے ڈوگوں میں، کب کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اس ڈوگے کو، اس کھیت کو، جو روڑے پڑے ہوئے ہیں، پتھر پڑے ہوئے ہیں، وہ ہٹاتے ہیں یا نہیں ہٹاتے؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈوگے میں یا اس کھیت میں جو جڑی بوٹیاں اگائی ہیں، خود بخود ہم ان جڑی بوٹیوں کو صاف کرتے ہیں۔ کوئی چھوٹا موٹا درخت پیدا ہو گیا ہے، اگ آیا ہے، اس کو بھی اکھاڑتے ہیں، یہ کام بھی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہم موسم کا انتظار کرتے ہیں کہ کب بارش ہوگی۔ جب بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم جا کر اس میں ہل چلاتے ہیں اور دانے بکھیرتے ہیں، بیجائی کرتے ہیں، تب جا کر اس ڈوگے اور کھیت میں فصل پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ ویسے ہی گندم کے بیج، گندم کے دانے کسی کھیت میں، کسی ڈوگے میں بکھیر دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے، پتھر ہٹائیں گے، صفائی ستھرائی کریں گے، جڑی بوٹیاں اکھاڑیں گے، بارش کا انتظار کریں گے، بارش ہوگی، اس کے بعد ہل چلائیں گے، ہل چلانے کے بعد آپ دانے بکھیریں گے۔ رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی اس ڈوگے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اس کھیت کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کھیت میں پتھر پڑے ہوئے ہیں، اس کھیت میں جڑی بوٹیاں اگی ہوئی ہیں اور یہ کھیت خراب ہے، اس میں طرح طرح کی جھاڑیاں پیدا ہو چکی ہیں، تو اس میں رمضان کی سحری کی بیجائی کریں، افطاری کی بیجائی کریں، روزوں کی بیجائی کریں، تراویح کی بیجائی کریں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے دل کو صاف ستھرا کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور ہمارے دل میں کس قسم کی جڑی بوٹیاں ہیں، کس قسم کی جھاڑیاں ہیں؟ ہمارے دلوں میں کینہ ہے، ہمارے دلوں میں بغض ہے، ہمارے دلوں میں حسد ہے، ہمارے دلوں میں دوسروں کے حوالے سے میل کچیل ہے، ہمارے دلوں میں دوسروں کے حوالے سے منفی جذبات ہے، ہمارے دلوں میں دوسروں کے حوالے سے ضد ہے، ہمارے دلوں میں بخل ہے، ہمارے دلوں میں کنجوسی ہے، ہمارے دلوں میں دوسروں کے پاس نعمت دیکھ کر جلنے کی بیماری ہے۔ اس طرح کے جراثیم ہیں ہمارے دل میں۔ تو رمضان المبارک قریب ہے، اپنے دل کو صاف ستھرا کرنا ہے، کینے سے بھی صاف ستھرا، حسد سے بھی صاف ستھرا، بغض سے، عناد سے، عداوت سے، دشمنی سے، ضد سے، اور اس طرح دوسروں کے پاس نعمت دیکھ کر جلنے سے، اس طرح کی ساری چیزوں سے اپنے دل کو صاف ستھرا کرنا ہے۔ جب ہمارا دل اس طرح صاف ستھرا ہو جائے گا، اب آپ رائی کریں، اب آپ بیجائی کریں، اب آپ تراویح کی بیجائی کریں، اب آپ افطاری کی بیجائی کریں، اب آپ سحری کی بیجائی کریں، اب آپ تلاوت کی بیجائی کریں، اب آپ تہجد کی بیجائی کریں، اب آپ صدقے کی بیجائی کریں، اب آپ رمضان کے روزوں کی بیجائی کریں، نوافل کی بیجائی کریں، درود شریف کی بیجائی کریں، اوراد وظائف کی بیجائی کریں۔ یہ جو بیجائی آپ کریں گے، اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر دل صاف ستھرا نہیں ہے، دل میل سے اٹا ہوا ہے، اور دل میں قسم قسم کا کوڑا کرکٹ ہے، دل میں نجاست کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، تو آپ جتنی مرضی اچھی سے اچھی بیجائی کریں، اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے دل پر خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے دل کی طرف خاص طور پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔